اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم السلام عليكم. والله والديك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة الاشتراك قاعدہ اشتراک از اول تا آخر فقہ میں اول سے آخر تک موجود ہے. اکثر روایات چاہے سوالن چاہے جواباً مرد کے سلسلے میں ہیں. بہت کم روایات ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے حکم ہے. وہی عرض کر رہا ہوں. تو قاعدہ اشتراک یہ ہے کہ تمام فقہا کا اس کے اوپر تسالم ہے، یعنی متفق ہیں کہ جتنے بھی مسائل تمام احکامات میں دونوں مشترک ہے، مرد عورت سے مشترک ہے، عورت مرد سے مشترک، مگر یہ کہ مخصوص کیا جائے کہ یہ صرف عورت کے لیے ہے، صرف مرد کے لیے، چاہے وہ حدود ہوں، چاہے تعزیرات ہو، چاہے نماز ہو، چاہے حج ہو. خب میدونم خدا اینجور دیده دیگه، خدا اینجور صلاح دیده که اینجور حکم ان الحکم اور حکم دینا اللہ کا ہے. در خود تو نماز اب که زن مخیر در صلوات جهریه بین جهر و اخفات چه خصوصیاتی؟ یہ جو نماز میں بھی ہے کہ خاتون جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھے یا ہلکی آواز سے پڑھے، حکم الہیہ جو ہے وہ یہ کہ اختیار ہے اس کے پاس. تو کیا ہے ہمیں نہیں معلوم خصوصیت کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم. کچھ چیزیں ہیں جو ائمہ نے بیان کی ہیں اور شیخ صدوق نے علل الشرائع میں بیان کیا ہے. دیکھیے کلن مسئلہ یہ ہے کہ حکم کیوں دیا خدا نے یہ ہمیں نہیں معلوم، مگر یہ کہ خود اہل بیت نے آ کے بیان کیا ہو. قدری هست به نتیجه ممکنه یه توجیه‌هایی گاهی کرد، اما به نتیجه توجیه‌های اعتباری کبھی کبھی ہم توجیحات کرتے ہیں لیکن یہ سب اعتباری ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ببخشید. بله بفرمایید. این صاحب جواهر داره، بعضی فقها فرمودن، نگفته کی، اسمم نیورده، که آدمی که در یه محل غصبی داره نماز بخونه و مجبوره، فقہا نے اس کو بیان کیا حتی چشمشو کمتر باید باز و بسته بکنه. کہ وہ انسان جو غصبی جگہ پہ مجبوری میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کو مجبور کیا گیا، وہ بھی اپنی کم آنکھ کو کھولے دیکھے. اس پہ علماء نے حاشیہ نہیں کیا. یہ معیار تصرف، عرف میں کس چیز کو تصرف کہتے ہیں؟ جتنا مجبور ہے اتنا ہی وہ مجبور ہے، وَإِلَّا جو مجبور نہیں، جہاں مجبوری نہیں وہاں تصرف نہ کر. مجبور نماز همون جا بخونه، این نمازش نشسته بخونه نه ایستاده، چون ایستاده بیشتر حرکت داره. خب حرکت داشته باشه. این تصرف. اب بعض نے کہا کہ مثلا اگر وہ مثلا غصبی جگہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ کھڑے ہو کے نہ پڑھے، بیٹھ کے پڑھے تاکہ کم جگہ کا تصرف کرے. نہیں، یہ کوئی خاص نہیں ہے. عرف میں تصرف کم زیادہ اس کو نہیں کہتے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا یا بیٹھ کے نماز پڑھنا. تصرف نماز جیسے پڑھتا ہے ویسے ہی پڑھے. اب وہ مجبور ہے، وہاں غصبی جگہ پر بند کر دیا گیا، وہاں اسے نماز پڑھنی ہے. اگه دیوارا غصبیه این تصرف در غصب نیست. بله اگه زمین غصبیه یه رو فرشی یک سجاده از خودش داره، اینو بندازه رو غصب نماز بخونه، نه این فرق نمیکنه. اب اگر مثلا زمین غصبی ہے اور اس کے پاس اپنی جانماز ہے، وہ بچھا کے پڑھے، تو یہ حکم ختم نہیں ہو جاتا، وہی رہے گا. میفرمودن که بله اگه یه سجاده داره جای مغصوبه، سجاده رو بندازه رو اون سجاده که مال خودشه نماز بخونه. نه چه لزومی داره؟ کیونکہ بعض علماء نے کہا کہ اگر اس کے پاس اپنی جانماز ہے اس کو بچھا دے غصبی جگہ پر، اس پہ نماز پڑھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میری نظر.
عرف میں یہ غصبی ہے. البتہ وہاں جہاں پہ معلوم ہے کہ یہ غصب ہے. اب مثلا جو اگر غصبی جگہ غصبی ہو، مثلا اگر اس کی چھت غصبی ہے اور میں نیچے نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ تصرف غصبی نہیں کہلائے. اگر ہم زمین پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور چھت غصبی ہے تو کیا ہم اس کے ذمہ دار ہو جائیں گے کہ ہم غصبی میں تصرف کریں؟ نہیں. ہم اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں، چل رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ہماری چھت فضا سمجھ میں آتی ہے، محیط سمجھ میں آتی ہے، چھت نہیں. سقف یعنی چھت اگر غصبی ہے تو زمین پہ جو انسان بیٹھا ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. تین عنوان ہے، ایک ہے زمین، ایک ہے فضا، ایک ہے چھت. مجبور ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مجبور کے تو بس حکم ہی الگ. مثلا ایک گھر گیا کسی کے، وہاں جو ایک انسان نے جو گھر کی چھت بنائی ہے وہ غصبی اینٹوں سے بنائی ہے، تو اب یہ انسان جو اس کے گھر میں ہے وہاں نماز پڑھ رہا ہے جس کی چھت اس نے غصبی اینٹوں سے بنائی ہے، تو کیا اس نے بھی تصرف کیا غصب میں؟ نہیں، یہ تصرف نہیں کہلایا غصب میں. لہذا میں نے عرض کیا کہ عرف اس کا معیار ہے. یہ جو آپ مثال دے رہے ہیں یہاں عرف کے لحاظ سے یہ تصرف ہے غصب میں. اب مثلا یہ آج کی گاڑیاں، اب ہم مثلا آج کی گاڑیاں، ان گاڑی میں کسی ایک آدمی نے اپنے گاڑی کی چھت اس کی خراب ہو گئی، کسی اور کی گاڑی سے چھت زبردستی لے کے اپنی گاڑی کی چھت بنا دی. اب ہم اس گاڑی میں بیٹھے ہیں تو کیا ہم تصرف کر رہے ہیں غصب میں؟ نہیں. اب یہ جو روایت تذلیل کے سلسلے میں کیوں چھت نہ ہو مسافر کے لیے محراب، روایت میں ہے کہ بارش ہے اور ہوا ہے، ان سب چیزوں خود کو اپنے اوپر برداشت کرے. 200 سال پہلے سب مرحوم ناراقی نے اس مسئلے کو کہ دن اور رات میں کوئی فرق نہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 8 دن احرام میں راستے میں تھے، مسجد شجرہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک، اور جب آپ نے احرام باندھا تو آپ نے کہا کہ یہ جو اونٹ کے اوپر سائبان ہے اس کو ہٹا لو. اور رہی کا حضرت نے کہ رات میں اس کو لگا دینا، کیونکہ عام طور سے اونٹ کے اوپر ایک تختہ ہوتا تھا، اس پہ بیٹھتے تھے، اس کے اوپر ایک قبہ ہوتا تھا جو سائبان ہوتا تھا. پیغمبر نے کہا اس کو ہٹا دو. استدلال نی زیر سقف رفتنه که شب باشه که اصلا ظلال اسمش نیست. دیکھیے استدلال کی بات نہیں ہے، صف کے نیچے جانا کا مسئلہ ہے کہ چاہے دن میں ہو چاہے رات میں ہو، چاہے بارش کی وجہ سے ہو چاہے دھوپ کی وجہ سے. استدلال مثال ہے، اس طرح غالباً فقہا نے مثال میں کہا ہے. موضوع حکم یہ ہے کہ سائے کے نیچے نہ ہو، یعنی سائے دار چھت کے نیچے نہ ہو. پیغمبر نہیں گئے اور پیغمبر اکثر فقہا نے اسی قبول کیا. یہ دن اور رات کا مسئلہ ہمارے زمانے میں یہ شروع ہوا، اصلا تھا ہی نہیں پہلے، یہ سوال ہی نہیں تھا. یہ
بله 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 اما مطلب اول که پہلا مسئلہ جو بیان کیا آپ نے، بعضی روایات بعض داره روایت یغفر میں له حتی یغفر له صاحب بعض روایت میں اس کو معاف نہیں کیا جائے گا جب تک خدای عزوجل خودش لوگ جس کا حق حق لیا ہے وہ معاف نہ کرے، کہ خدا نے خود مومن کے لیے حق که بنایا ہے، این غیبتش نکنه ظلمش خدا نے نکنه حکم دیا ہے، حق دیا ہے اس کے مالش اوپر، اس کے نخوره ظلم نہ کرے، اس کی غیبت نہ اگر کرے، اس کا مال نہ کھائے۔ یک مؤمن به یک کسی دیگه ظلم کرد مالش رو خورد حقش رو اب اگر ایک خورد مومن کسی دوسرے یا کو کا حق خدای چھینتا ازش ہے توبه بکنه یا غیبت نمیگذره کرتا مگه ہے یا اس کا اون مال کھا لیتا ہے، خدا حق تو براش چونکہ خدا نے گذاشته اون حق دیا ببخشه ہے لہٰذا یہ جب این تک دعای معاف نہ مولانا کرے صاحب وہ شخص خونده جس که کے اوپر دیگه ظلم کیا توش نہیں، اس پہ داره معاف کرے گا خدا۔ خدایا اگه کسی حق گردن من داره ظلمی بعض کردم روایت زشتی میں ہے کردم چی کہ کردم دعا میں ہے و دیگه دستم نرسید از او کہ خدا سے دعا استقلال کرتا ہے انسان کہ کنم میں بگم نے اگر خدای کسی پہ عالم ظلم کیا اور میں اب نہیں پہنچ سکتا دستم اس تک، نرسید یا اون یا وہ مر مرده یا چکا اون ہے یا کوئی کسی راستہ من نہیں ہے، یادم نی الان کی کون بوده تھا، خدای تو اون را تو تو اس راضی کو کن راضی کر دے میرے لیے۔ نمیگه خدا نہیں بیامرز کہتا ہے خدا خدا تو تو اون مجھے رو معاف کر، دعا کا جملہ ہے کہ خدا اس کو بعضی راضی کر روایات دے مجھ سے۔ داره که خدا به بعضیا روز قیامت به اون مظلوم انقدر عنایت میکنه که اون بگذره از این چی؟ بله بله اما خب شاید همین و واقعا نتونستم بدم اما خب مسلم نی که خواهد خدا این کارو لیکن یہ بکنه معلوم نہیں کہ یہ قبول ہی ہو جائے کسی دعا، لہٰذا مسلم نی دفع ضرر لیکن محتمل دفع واجبه ضرر محتمل چونکہ یعنی باید واجب ہے، انسان یعنی کہ بندازه انسان دعا کنه اتنا خدای اپنا خدایا التماس کرے، بخواد اتنا که خدا سے دعا کرے شاید کہ خدا اس بتونه سامنے والے کو راضی جوری کر لے، بکنه که اون کہ بگذره خدا از ایسے این معاملات کرے کہ سامنے والا خدا تو راضی ہو جائے، کاری بکن که اون کہ دعا یہ کہ خدا جمله تو قانع ایسا او عمل بشه کر یا کچھ کر کہ وہ جو اصل مالک ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے، کہ جس کے حق میں میں نے ظلم کیا نہیں پہنچ سکتا وہ راضی ہو جائے۔ ممکنه اما ممکن هم هست نشه ممکن هم هست نشه وقت دفع ضرر محتمل لہذا لازمه عقل یہ کہتی ہے کہ ضرر کو دور کرنا ضروری ہے۔ و اما نسبت به ست این قدری که من دیدم اهل سوریه و لبنان سیده را ست میگن تعبیر اونا یہ جو ست کا حالا تو لفظ ہے لغت من نمیدونم لغت میں ایسا نہیں ہے، یہ سوریہ اور لبنان کے لوگ ہیں جو سید کو اس لفظ سے پکارتے ہیں۔ اما یه عده من فقط اهل سوریه و لبنان رو دیدم به سیده میگن ست جو اما سیدہ حتی به کو لغت ست من کہتے ہیں، لغت نمیدونم میں نہیں ہے گاهی یہ۔ از سیده تعبیر سلام الله علیها بله نه تو به حرم ستی داره خب بله بله یک اختزال سیدتیه بله قبول دارم یہ سیدتی کا مخفف ہو سکتا ہے، مان سکتے ہیں، لیکن خود الگ سے کوئی لفظ نہیں ہے۔ صحیح نیست فقط اگه معذوره بلد نیست هیچ توجیهی نداره زاد
تو جواهر همینجا نوشته که این ضاد نیست، این یک لفظ مرکب از سه حرف، ضاد و دال و ط. صاحب جواهر ببینید تو جواهر جواہر کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ضاد نہیں لکھا ہے انہوں ضاد نے، نیست، یہ ضاد نہیں، فقط اگر کسی بس معذور صرف یہ کہ مگر معذور اس کی نماز باطل ہے، کیونکہ لاطاعات کے حکم کی وجہ سے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یہ 3 حرف کا ایک حرف ہے نتیجه میگم صاحب جواهر صاحب. این ضاد این والضالین میں ضاد نہیں ہے، یہ ضاد ہے، ضو ہے اور دال. في القرآن الكريم. نعم. لا ما عرفا ماكو هالشيء. عرف میں ایسا کچھ نہیں ہے، صرف قرآن میں ایسا ہے اور روایات میں ایسا ہے. إذا عرف شكوبي نقول به ما يخالف. أما بالنسبة إلى الروايات قالوا روايات الأئمة عليهم السلام كلها تكون بمنزلة روایت کے سلسلے صرف شخص واحد وفي مكان واحد، لأن روایات جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں كلهم نور سب ایک کی طرف نسبت دی جا سکتی ہے، یعنی سب ایک جیسے ہیں، سب نے ایک ہی بات کہی، سب نور واحد ہیں. بله. این مسئله رو عروه داره، اس مسئلے کو خبر مختلفه عروہ میں بیان کیا گیا، کئی صورتیں اس میں ہیں. بعض صورتیں ایسی ہیں کہ انسان مستطیع ہو سکتا ہے ان سے، لیکن بعض صورتوں میں نہیں. دیکھیں ہم ہیں اور من استطاع کا معنی اور مفہوم ہے. مستطیع جسے عرف کہتا ہے جو استطیع ہے یا نہیں، اگر یہ مستطیع ہے تو اس کے اوپر حج ہے، اگر مستطیع نہیں ہے تو حج نہیں ہے. لہذا آپ عروۃ الوثقی دیکھیں، اس میں حواشی کو پڑھیں، یہ مسئلہ موجود ہے اس میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ صدق کرتا ہے مستطیع ہونا، یہاں پہ بعض فقیہ کہتے ہیں نہیں کرتا ہے. اینو شما میگید عروه و حواشی، خب میگن به این نمیگن مستطیع. یہ جس کی جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ آپ کا نظریہ ہو سکتا ہے، لیکن بعض فقہا اس کو قبول نہیں کرتے ہیں. نه استطاعت شرعی نیست، بنابر استطاعت شرعی نہیں، عرفی ہے، مشہور ہے. عرف اس کو مستطیع، یہ جس نے قرض لیا ہے یہ مستطیع نہیں ہے. اون شرایط اضافه‌ای که شارع قرارداد قبول، جو شرائط کو شاعر نے بیان کیا ان کو ہم قبول کر رہے ہیں، لیکن آیت شریفہ میں استطاع کا جو لفظ ہے شاعر نے اس استطاع کے معنی کو بدلا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. استطاع الگ لفظ ہے اور الگ سے کچھ شرطیں ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ استطاعت ہے، دوسرا فقیہ کہہ رہا ہے نہیں ہے، تو ہر فقیہ اپنے نظریے پہ عمل کرے گا، اور جو فقیہ نہیں ہے وہ جس کی تقلید کر رہا ہے اس کے اوپر عمل کرے گا. نه ببینید پول قرض کرد تا میقات لیکن اس نے قرض لیا اور میقات تک گیا مثلا، یا قرض کرد که باید قرض رو بده، حالا که تو میقات رسید این مستطیع اسمشه. اب اگر یہ میقات پہ پہنچ گیا، اب اس نے قرض کیا ہے کہ میقات تک پہنچ جائے، میقات پہ پہنچ گیا، اب اس کی مستطیع ہے کہ نہیں ہے؟ بحث یہی ہے عرفن یہ مستطیع ہے کہ نہیں ہے. جہاں مستطیع مانا جائے گا عرف میں وہاں اس پر حج ہے، جہاں مستطیع نہیں ہے وہاں اس پر حج نہیں ہے. بحث اسی جگہ پر ہے. 30-40 سال قبل مجھ سے کسی نے بیان کیا تھا، میں بغیر استطاعت، کسی نے بیان کیا مجھ سے کہ
کہ میں بغیر استطاعت کے ساتھ حج کرنے گیا 30-40 سال پہلے. جب میں نے حج کر لیا کہ میرے والد اس دنیا سے چلے گئے اور میرے ارث ملا ہے مجھے، کیا میں دوبارہ حج کروں؟ کیونکہ بغیر میں نے ایسے ہی کیا تھا، حج کیا. تو میں نے مرزا نعینی کے زمانے کی بات ہے، میں ان کے مقلد تھا، میں نے ان کو خط لکھا کہ اگر وہاں ہو تو رکے رہو، اگلے سال حج کرتا. تو بحث یہ ہے کہ مستطیع ہے یا نہیں یہ شخص. اگر مستطیع ہے تو حج ہے. مثلا قرض لیا، میقات تک پہنچ گیا، اب میقات سے تو حج کر سکتے. کیا یہ مستطیع تھا حج کے لیے؟ لوگ کہتے نہیں، کیونکہ یہ وہاں تک جانے کے میں ہی مستطیع نہیں ہے. اب آپ جتنی چاہیں صورتیں بنا لیں، اس کی صورت مسئلہ بنا لیں، ہم ہیں وہ استطاعت کا لفظ ہے. اب سوال یہ کہ اس کا یہ حج حجت الاسلام ہے. آپ تصریح کر رہے ہیں حجت عروہ میں اور اس کے حواشی پہ دیکھیے، لوگوں نے کہا یہ حجت الاسلام نہیں ہے. حج ہے لیکن حجت الاسلام کی کفایت نہیں کرے، کیونکہ عرف میں یہ انسان مستطیع نہیں ہے. بالمقدار اللي تصرف على أولادك بناتك هذا ما عليه خمس، بالمقدار اللي يفضل يزود هذا عليه خمس. جو یہ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ رہا ہے، جو ورثے میں ملے گا، ترکہ ہے، اس پہ خمس نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو بچ رہا ہے وہ خمس ہے. چاقو رو بر سرش مرور بده، بعضی گفتن واجبه، بعضی گفتن مستحبه. عروہ میں ہے یہ مسئلہ، تفصیل سے عروہ میں موجود ہے یہ مسئلہ. ما يخالف هو يترتب عليه اللي يفضل منك ومن أولادك هذا عليه خمس. بله اون روایت داره جماعتی گفتن واجبه، جماعتی هم تو عروه هم داره مثلا روایت داره یمر الموسی، یعنی چاقو بمال به سرش. بله بله بله. نه اگه بقیه بدنش مو داره که تقصیر میکنه. اگه حلق واجب باشه، حلق کا مطلب ہے پورے بال تراشنا. اگه حلق واجب باشه، حلق متبادر ازش سر کا بال، حلق کا مطلب ہے سر کے بال کٹانا یا مونڈنا. حلق واجب نہیں کہ شاید مشہور ہے، اور فقہا کے مشہور یہی ہے کہ مخیرن بین حلق کہ مرد حلق اور تقصیر میں مخصوص مخیر ہے. اگه بگیم حلق واجبه اون یمر الموسی. جب اگر ہم مانے کہ حلق واجب ہے تو ضروری ہے کہ تراشے، اگر حلق واجب نہیں تو ایک تھوڑا سے بال کاٹنا کافی ہے. بدن کے کسی بھی حصے سے بال اگر اتار لے تقصیر میں کافی ہے. نظر یا کوئی بھی عہد جو ہے یہ اپنی نیت کے اوپر ہے، جیسے اس نے نیت کی تھی. اگر اس کے ذہن میں نہیں تھا کہ فوراً میں سجدہ کروں گا زیارت عاشورہ کے بعد والا جو سجدہ ہے تو کوئی حرج نہیں، بعد میں بھی کر سکتا ہے. ورنہ اصل یہ کہ جس وقت اس سے زیارت پڑی اسی وقت سجدہ کرے. خود اپنے آپ میں تو کوئی ضروری چیز نہیں. ہاں نظر کی ہے اگر تو اس نظر چونکہ زیارت کا حصہ ہے لہٰذا اس کو بھی کرنا ہے. ایک عام انسان ہے، عام انسان، اور جب بھی زیارت عاشورہ پڑھتا تھا یہ سجدہ کرتا تھا، فوراً سجدہ کرتا تھا. اور تو
अगर उसने नजर की तो میتونه چند تا رو بخونه بعد چند تا سجده तो कर सकता है बात। तो जिस वक्त जहन में जो चीज है उसके लिहाज से अमल करेगा। سلامتی ان شاء الله. اخوی سلام رسوندن. تماس دعا داشتن. خدا انشالله به شما سلامتی و عزت بده. من که از این مجلس عزت طيب الله السلام عليكم ورحمة الله. غفر الله لنا ولكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.